یہ کہنا کہ پیشانی پر محراب کا ہونا یہ علامت پرہیزگاری ہے، علامت تقوی ہے، اولاً تو یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کا موقف یہ ہے کہ جن ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے، اگر وہاں سجدہ کرنے کی وجہ سے کچھ نشانات وغیرہ بن جاتے ہیں تو ان کو بننے دیجئے، ہم ان سے نفرت ہرگز نہ کریں گے۔ مگر اگر کوئی یہ کہے کہ چہرے پر کالا داغ ہونا یہ علامت تقوی ہے، I don't accept it۔ ایک بار میرے ساتھ کسی نے چاہا تھا بات کرنا، میں کہا کر لیجئے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا جی قرآن میں ہے، میں نے کہا جی پڑھیے آیت، بسم اللہ۔ اس نے پوری آیت پڑھی، غالباً حافظ ہوں گے وہ، هو الذی ارسل رسولہ سے لے کر آگے تک۔ جب یہاں پہنچا نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں نے کہا رک جائیے ذرا جی، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ماتھے پر جو سیاہ داغ بنتا ہے یہ علامت تقوی ہے، یہ پرہیزگاری کی علامت ہے، اور میں نے کہا ثابت کیجیے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، پیچھے سے پڑھتے آئے اور سیماہم فی وجوہہم تک میں نے آپ کو روکا ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں مدعا آپ کا یہ ہے کہ جو ماتھے پر اور ناک کی ہڈی پر سیاہ داغ بنتا ہے یہ علامت پرہیزگاری ہے، تو قرآن کی آیت میں تو یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم۔ اگر نشان یہ مراد ہے آپ کی، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ وجوہہم ہے، جباہہم تو نہیں ہے۔ اگر اتنا سیماہم فی جباہہم، پھر آپ کا موقف ٹھیک تھا کہ ان کی پیشانیوں میں یہ نشان ہے سجدوں کے، یہاں تو چہروں میں ہے، تو اس کا مطلب ہے سارا چہرہ کالا کر لینا چاہیے تاکہ پکا پکا پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ خدا کا خوف کیجئے، اس قدر بے حکمتی باتیں نہیں ہانکڑی چاہیے، اور یہ کوئی علامت تقوی نہیں ہے۔ بس اتنا ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہ داغ بن جائے ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی اس کو علامت تقوی قرار دے گا تو ہم کہیں گے کہ قرآن میں یہ ہے کہ چہروں میں سجدوں کے نشان ہے، تو اس سے مراد اللہ کی عبادت کرنے کا وہ نور ہے جو انسان کے سارے چہرے پر برستا رہتا ہے، اور اس پر الحمدللہ 40 سال کبھی کسی کو تردید کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ یہ داغوں کا بن جانا یا بنا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا، مجھے یہ خیال آیا کہ میرے بھی ماتھے پر نا محراب ہونا چاہیے، چنانچہ میں نے بھی اس کی کوشش کی، کچھ تحقیق وغیرہ کی، نوجوانوں سے جو تھے ان سے پوچھا، بہرحال میں ایک جگہ پہنچا۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بڑا شوق ہے کہ میرے ماتھے پر نا محراب بن جائے، تو انہوں نے کہا جی جناب چلیں ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں گیا تو میں نے کہا جناب وہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ماتھے پہ محراب بنے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہو جائے گا یہ، اب آپ اتنے دن ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا بتائیں بڑھے گا کیسے؟ کہنے لگے آپ کو ذرا سفر کرنا پڑے گا، کسی گاؤں کی مسجد میں آپ کو لے جائیں گے جہاں فرش اینٹوں کا ہو، اور گرمیوں کے موسم میں جب اینٹیں تپ جائیں گی اور ٹھنڈے پانی سے آپ کو وضو کروائیں گے، بس 2 رکعتیں آپ ان اینٹوں پر پڑھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماتھے پر بہترین محراب بن جائے گا۔ اور میں نے اس پر پوچھا بھی کہ کچھ لوگوں سے، انہوں نے کہا ہاں جی اس طرح بن سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اینٹوں کے گرم فرش پر گرمی کے موسم میں 2 رکعتیں پڑھنے سے یہ محراب بنانا ہے، تو I don't accept it، میں اس کا قطعاً قائل نہیں ہوں، میں ایسا محراب نہیں بنانا چاہتا۔ الحمدللہ میرے ماتھے پر کبھی بھی ایسا محراب نہیں بنا، اور جنہوں نے اس کو علامت تقوی سمجھا وہ غلطی پر تھے۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا پہلے محراب بنا لیا، پھر محراب کو صاف کرنا پڑا، اور پھر آگے ڈیش ڈیش ڈیش۔ خدا کا خوف کیجئے، یہ کوئی علامت تقوی نہیں ہے کہ کالا سا موٹا داغ بن جائے تو پھر یہ علامت تقوی ہے، یہ پرہیزگاری کی علامت ہے۔